الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ترجمہ، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ مشرکین مکہ بھی اس کائنات کے مالک اور خالق کو اللہ سبحانہ تعالی ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے بت جن کے نام لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ تھے انہوں نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ وہ ایسے احمق نہیں تھے، بلکہ ان کے جو معبود تھے ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اور جو ہے قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ لہٰذا جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ نے کائنات پیدا کیا ہے، لیکن انہوں نے شریکوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرا دیا تھا، اور ان کو یہ گمان تھا کہ یہ جو شریک ہیں یہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ لہٰذا ان کا شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے یہ معبود اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کے بڑے اونچے مراتب ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ لازم کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی شے لازم قرار نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں ایک غور طلب نکتہ یہ ہے کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہوگا جس میں احتساب ہوگا، سزا ملے گی۔ پھر یہاں پر رحمت کے لازم کرنے کا ذکر کس حوالے سے آیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحمت کا ظہور قیامت کے دن خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اس لحاظ سے ان الفاظ میں دراصل خوشخبری ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے، اور جملہ مخلص اہل ایمان کے لیے، کہ جو سختیاں اور مصیبتیں تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں برداشت کر رہے ہو ان کا بدلہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن تمہاری خدمات کا تمہیں بھرپور صلہ ملے گا۔ تمہاری سرفروشیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سر محشر قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ اس لیے تمہیں خیال نہ آنے پائے کہ ہم تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا بیٹھے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ واقعی حق ہے یا نہیں۔ تو اے میرے بندو، ان وسوسوں کو اپنے دل و دماغ سے دور رکھو اور خوشخبری سنو کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور وہ ضرور بضرور لازماً تم سب کو جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اور اس کے برخلاف جو کافرین ہیں انہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔